بینک کا سود کہاں خرچ کریں؟ ہمیں سیونگ اکاؤنٹ سے جو سود ملتا ہے کیا اس سے ملک کا انکم ٹیکس ادا کر سکتے ہیں؟ محمد ساجد نہیں ادا کر سکتے. انکم ٹیکس حلال آمدن سے آپ کو ادا کرنا پڑے گا. بینک سے جو سود ملتا ہے وہ اول تو کوشش کریں سودی بینک میں اکاؤنٹ ہی نہ کھولیں. اگر کھولنے بہت شدید مجبوری ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں, اور جب تک توبہ نہیں کی جو سود مل رہا ہے اسے ثواب کی نیت کے بغیر کہیں صدقہ کر دیں, کسی خیر کے کام میں لگا دیں ثواب کی نیت کے بغیر. اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت سنت میں تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ محمد اسد ربانی بہار سے. فرض نماز میں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی. اگر کوئی ملا لے تو بھی کوئی یعنی حرج نہیں ہے, بہتر یہ کہ نہ ملائی جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. لیکن سنت میں, وطر میں اور نوافل میں تیسری رکعت میں بھی سورت ملانا واجب ہے. اگر نہیں ملائی, رکوع میں اگر یاد آ گیا تو رکوع چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں, سورت ملائیں, دوبارہ رکوع کریں, آخر میں سجدہ سہو کریں. اور اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو اس سے انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی. فجر کے وقت وطر پڑھنا, کامران صاحب یو پی سے, کیا فجر کے وقت میں وطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گناہ ہے وطر کو اتنی دیر وطر میں تاخیر کرنا. صبح صادق کے وقت وطر کا وقت قضا ہو جاتا ہے. صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو صبح صادق سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو اگر آپ اتنی دیر کریں گے تو حدیث کی مخالفت لازم آئے گی, گناہ ہوگا. لہذا فجر سے پہلے آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے وطر پڑھ لیں, اور اگر قضا ہو گئی ہے تو توبہ استغفار بھی کریں اور پھر فجر سے پہلے پڑھ لیں, دیر مزید نہ کریں اس میں. کلمہ کفر کی تلافی کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی سے کفر سرزد ہو جائے جس سے ایمان سے خارج ہو جائے تو اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ گلزار صاحب میرٹھ سے. اگر کسی سے واقعی کلمہ کفر سرزد ہوا ہے تو وہ اللہ سے توبہ کرے اور کلمہ پڑھے دوبارہ, اور اسلام پر اطمینان کا اظہار کرے کہ میں اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو دل و جان سے مانتا ہوں, میں نے جو زبان سے لفظ کہا میں اس پہ توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, تو اس سے انشاءاللہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا. اور اگر وہ شادی شدہ تھا تو اپنے نکاح کی دوبارہ تجدید بھی کرے. مسنون کپڑے کون سے ہیں؟ سہیب صاحب انڈیا سے. مسنون کپڑوں یا کپڑے کی سنتوں کے بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائیں. بھائی مسنون کپڑے جو ہے نا شریعت میں یاد رکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس زیبتن فرمایا ہے یہ عرب کے کلچر کے لحاظ سے, اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخصوص لباس کو سنت نہیں قرار دیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر قوم کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ازار پہنا کرتے تھے جس کو لنگی کہا جاتا ہے, کیونکہ سادگی تھی اس زمانے میں. اب آپ انگریز کو جو کینیڈا کی سردی میں رہ رہا ہے یا انٹارکٹیکا میں رہتا ہو, آپ اس کو بولیں کہ آپ تہبند باندھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو وہ تو بیچارے ٹھنڈ سے مر کے ہلاک ہو جائیں گے. تو اس لیے اسلام نے لباس کوئی کسی مخصوص لباس کو سنت نہیں قرار دیا. ہاں چند ہدایات دی ہیں کہ آپ جیسا بھی لباس پہنیں اس میں چند چیزوں کا آپ خیال کریں. نمبر 1, مرد کا ازار یا کوئی بھی مرد جو چیز پہنتا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے, ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اتنے چست کپڑے نہ پہنے کہ سطر جو ہے نا وہ جھلکنا شروع کر دے اس سے. تیسری چیز, مرد کا لباس کم سے کم ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ ڈھکا ہونا چاہیے, اور عورت کا لباس پوری باڈی ہونی چاہیے, پورا جسم اس کا ڈھکنا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ لباس کسی خاص قوم کا شعار نہ ہو, یعنی اس لباس کو دیکھ کے ایسا نہ لگے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی خاص, گویا آپ مسلمان نہیں ہیں, یعنی وہ مسلمانوں میں اس کا رواج بالکل بھی نہ ہو اور کسی خاص مخصوص غیر مسلم قوم کا وہ رواج ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. تو ایسا لباس جس سے دیکھ کے فوراً لوگ سمجھیں کہ آپ گویا مسلمان ہی نہیں ہیں, تو ایسا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ لباس اپنے کلچر جو آپ کا کلچر ہے آپ اس حساب سے لباس پہنیں. انکم کے حقدار والدین ہیں یا بیوی بچے؟ میری آمدن میں سب سے زیادہ حق, دوبارہ یہ سوال ریکارڈ کروا لیتا ہوں بھائی. انکم کے حقدار والدین ہیں یا بیوی بچے؟ میری آمدن میں سب سے زیادہ حق میرے والدین کا ہے یا میرے بیوی بچوں کا؟ محمد اویس کراچی سے. دیکھیے والدین اگر محتاج نہیں ہیں تو آپ کی والدہ کی ذمہ داری آپ کے والد صاحب کے
ذمہ ہے. والد صاحب اگر کماتے ہیں تو پھر ان کی پہلے ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی والدہ پہ خرچ کریں, اور پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کریں. تو یہ تو شرعی اصول ہے. اور اگر والد صاحب کماتے نہیں ہیں, تو بوڑھے ہیں یا کمانے کے لائق نہیں ہیں, مجبور ہیں, تو پھر آپ پر بیوی بچوں کی بھی ذمہ داری ہے اور بوڑھے والدین کی بھی ذمہ داری ہے, دونوں کی ذمہ داری آپ پر برابر کی ہے. تو اگر والد صاحب کماتے ہیں یا والدہ کے پاس پہلے سے کوئی مال موجود ہے, چاہے وہ وراثت کا ہو یا کسی بھی طرح سے ہو, ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر شرعاً جو ہے نا بیوی بچوں کا حق مالی معاملات میں پہلے ہے, کیونکہ وہ آپ کے اہل و عیال میں یعنی ماتحت میں داخل ہیں, اور شرعاً ان کی ذمہ داری آپ پر پہلے ہے. اگر والدہ مالدار ہوں, لیکن اگر وہ محتاج ہیں تو پھر والدہ کی بھی ذمہ داری آپ پر ہے. والد اگر محتاج ہے تو ان کی بھی ذمہ داری, اور بیوی بچوں کی تو بہرحال ہے ہی. اور بیوی کی ذمہ داری تو اللہ نے ایسی ڈال دی ہے کہ اگر وہ مالدار ہو تو بھی آپ پر ذمہ داری ہے بیوی کی. یعنی عورت اگر مالدار بھی ہوتی ہے تو بھی بیوی کا خرچہ اسلام میں مرد ہی کے کندھوں پہ ڈالا گیا ہے, لیکن والدین کا خرچہ اولاد کے کندھوں پہ اس صورت میں ہے کہ والدین مالدار نہ ہوں, محتاج ہوں. اگر مالدار ہیں تو پھر اولاد پر ان کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن یہ اصول یاد رکھیں, والدین کی اگر ذمہ داری نہ بھی ہو اولاد پر, یعنی شرعاً واجب نہ بھی ہو, تو بھی والدین پہ خرچ اولاد کو بہرحال کرنا چاہیے ان کے احسانات کو سوچ کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ صحابہ یہ پوچھا کرتے تھے, سورہ بقرہ میں ہے کہ ہم جو زائد مال ہے یا رسول اللہ وہ کہاں خرچ کریں, یعنی جو ہمارے واجب حقوق ہم نے جب پورے کر لیے تو جو پیسے بچتے ہیں تو وہ ہم کہاں خرچ کریں. تو قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئی, قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربون, تو اللہ نے والدین کا سب سے پہلے تذکرہ کیا ہے. تو جو واجب حقوق ہیں بیوی بچوں کے وہ ادا کرنے کے بعد جو آپ کے پیسے بچتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اس کا مصداق یہ ہے کہ اپنے والدین پہ خرچ کیا جائے. یہ جب ان کو ضرورت نہ ہو, ضرورت ہو تو پھر تو میں نے بتایا کہ وہ بھی ان پر بھی پہلے خرچ کرنا پڑے گا آپ کو. اساتذہ سے جھک کر ملنے کا حکم, کیا ہم اپنے بڑے استاذوں سے جھک کر مل سکتے ہیں یا نہیں؟ عبداللہ صاحب کراچی سے. کسی کے سامنے شریعت میں جھکنا جائز نہیں ہے. ہاں بعض لوگ تواضع میں جو تھوڑا سا کندھے سکیڑ لیتے ہیں مصافحہ کرتے وقت, یہ جائز ہے, یہ تواضع کی علامت ہے, اس کو جھکنا نہیں کہتے. جھکنا ایسے ہوتا ہے جو باقاعدہ سر جھکایا جائے کسی کے سامنے, یہ جائز نہیں ہے.